میرا نام سیدہ در نجف ہے، زیبی میرا تخلص ہے، یوں میرا پورا نام ہے سیدہ در نجف زیبی۔ لاہور کالج میں نے 1971 میں داخلہ لیا فرسٹ ایئر میں۔ جب لاہور کالج اتنا بڑا نہیں تھا، یعنی بلڈنگ کے اعتبار سے جگہ تو یہ تھی لیکن بلڈنگ اتنی زیادہ نہیں تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہال بھی نہیں تھا ہمارا بڑا، ایک چھوٹا سا ہال ہے جو ابھی بھی موجود ہے، وہیں ہم اپنے جو فنکشن ہوتے تھے وہ کرتے تھے۔ 71 میں جب میں نے داخلہ لیا تو یہاں پر آرٹس میں مجھے مطلب اسلامیات اسلامیات نہیں تھی، اردو، سوکس اور اردو ایڈوانس اور انگلش اور سوکس ہم پڑھتے تھے۔ تو اساتذہ ہمارے سب اچھے ہی تھے، لیکن جن میں سے سب سے زیادہ جو مجھے ابھی تک یاد ہے عارفہ سیدہ ہیں۔ ان کی اردو، ان کا لہجہ، ان کی قابلیت آج تک ہمیں یاد ہے اور وہ باقاعدہ حیات ہیں، آج بھی ملتی ہیں کبھی کبھار، بہت قابل خاتون ہیں۔ لاہور کالج میں جب ہم فرسٹ ایئر میں آئے، یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ میرے والد جو تھے وہ اس وقت لڑکیوں کی تعلیم کے بہت خلاف تھے، تو بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ میں نے پائلٹ اسکول سے وحدت روڈ سے میٹرک کیا، تو ابا سے اجازت لی کہ کالج میں پڑھنا ہے۔ ان کی عنایت تھی، انہوں نے اجازت دے دی کیونکہ نمبر بہت اچھے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب عارفہ سیدہ ہمیں اچھی لگیں تو ہم نے ان پر ایک نظم لکھ ڈالی۔ وہ نظم لڑکیوں نے عارفہ سیدہ کو بتا دی، تو جب پہلا انویٹیشن آیا یہ بین الکلیاتی مباحثوں، مشاعروں وغیرہ کا، تو عارفہ سیدہ نے کہا کہ آپ کو جانا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا میڈم کہاں جانا ہے؟ کہ جہلم میں جانا۔ وہاں سے آیا انویٹیشن۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا مگر میرے والد اجازت نہیں دیں گے۔ وہ کہتے اچھا اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اب میں نے ابا جان سے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اس طرح میڈم نے آپ کو بلایا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے کیا غلط کام کیا؟ میں نے کہا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس طرح مشاعرہ ہے، مطلب مشاعرے کا نام بھی نہیں لیا کیونکہ میں نے کسی کو نہیں پتا تھا میں شاعری کرتی ہوں۔ میں نے کہا ڈیبیٹ کرنی ہے۔ ابا جان نے کہا وہ سمجھے شاید یہ ایک انویٹیشن ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ تو ہم اس زمانے میں بین الاقوامی مباحثے، مشاعرے بہت زبردست ہوا کرتے تھے، اور ہمارا پورا گروپ جاتا تھا اور اس کے ساتھ اساتذہ بھی جاتے تھے۔ تو عام طور پہ عارفہ سیدہ یا مس اقبال رحمان یا مس جعفری جو ہماری ہاسٹل کی انچارج تھیں وہ بھی جایا کرتی تھیں۔ تو ہم چلے گئے اور وہاں اتفاق ہے کہ شاعری پر بھی اور ڈبیٹ پہ بھی مجھے پہلا انعام ملا، اور جب آئے تو کالج میں ظاہر ہے اس سے بڑی دھوم مچ گئی۔ اور جب والد صاحب نے دیکھا کہنے لگے یہ تم نے کیا لکھا ہے؟ تو جب میں نے دکھایا ان کا نظم تو بہت اچھی ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوگی۔ اس کے بعد گجرانوالہ سے انویٹیشن آ گیا، پھر عارفہ سیدہ نے کہا کہ آپ کو جانا ہے۔ میں نے کہا میڈم میرے ابا تو مجھے کالج سے اٹھا لیں گے، ابھی تو فرسٹ ایئر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اب تو ابا کو لانا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ابا جان سے میں نے کہا جی آپ کو اس طرح جانا ہے، میڈم نے بلایا۔ خیر ابا آ گئے۔ ابا جان سے عارفہ سیدہ نے یہی کہا کہ جی آپ 4 سال کی اجازت دے دیں کیونکہ یہ ہمارے فنکشن تو چلتے ہی رہیں گے۔ خیر انہوں نے کہا جی میں اس کی ہر طرح کی گارنٹی لیتی ہوں، ہم سارا گروپ جاتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں اور لڑکیوں کالج میں جاتے ہیں، وہاں ہم رہتے ہیں۔ ابا نے اجازت دے دی۔ لیجئے جناب، پھر تو یہ ہوتا تھا فروری مارچ میں ہمارا بستر کھلتا نہیں تھا کہ ہمیں کسی اور شہر جانا ہوتا تھا۔ پورے پاکستان میں ہم نے ڈبیٹ مشاعرہ کیا اور ہر جگہ سے تقریباً فرسٹ انعام ہی حاصل کیا۔ لڑکوں کے 1-2 کالج میں گئے، ایک تو گورنمنٹ کالج، ایک پنجاب یونیورسٹی اور ہیلے کالج۔ جب ہیلے کالج میں میڈم نے ہمیں بھیجا تو ہم بڑا ڈر رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور وہاں جب گئے تو لڑکے وہ دھم مچا رہے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بھائی میرا ساتھ گیا تھا، وہ کہتا باجی رہنے دیں ادھر نہ پڑھیں، یہ لڑکے بڑے بدتمیز ہیں، اور بڑے مشہور تھے ہیلے کالج کے لڑکے اس وقت۔ اور میں نے کہا میں نہ پڑھا تو میڈم میرے تو ناراض ہو جائیں گی۔ اچھا خیر بھائی بیٹھ گیا، کہتے چلو۔ پھر جب میری باری آئی تو میں نے جب نظم پڑھی تو اب یقین کریں پن ڈراپ سائلنٹ ہو گیا۔ 40 شعروں کی نظم تھی اور لڑکوں نے کہا بس اس کے بعد زیبی کو سننا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ انہیں وہ نظم اتنی پسند آئی لڑکوں نے کہ اس کے بعد بھی کسی کو نہیں سنا اور ہمیں ٹرافی ملی۔ اور اس طرح مطلب چلتا رہا، ڈیبیٹ، ڈرامہ اور تقریر اور مشاعرہ، ہر چیز میں ہم نے اپنے آپ کو نمبر 1 رکھا۔
اگرچہ ہمارے گھر میں خاندان میں یہ بات کوئی اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن ہم نے پھر بھی یہ کرتے رہے۔ ریڈیو پر بھی اسٹوڈنٹ پروگرام میں میں BA تک جاتی رہی۔ اس کے علاوہ MA میں بھی اورنٹی کالج سے ماسٹر کیا، اس کے بعد لیکچرارشپ کی، فیڈرل گورنمنٹ کالج سے ریٹائر ہوئی میں۔ اور یہ کہ سارا سفر جو تھا لاہور کالج کا وہ ایسے گزرا کہ میں آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے بہار ہی بہار ہے۔ اسٹوڈنٹ بہت اچھی لڑکیاں تھیں اور ٹیچرز ہماری بہت اچھی تھیں، بہت کوآپریٹیو تھی، اور ہم مزے کی بات یہ کہ ہال نہیں تھا، تو ہم جب اینول اپنا کرتے تھے کوئی مباحثہ یا ڈرامہ یا مشاعرہ تو ہم باہر ٹینٹ لگایا کرتے تھے، اور وہاں بھی بہت اسٹوڈنٹ آیا کرتی تھیں اور دوسرے شہروں سے۔ اور آپ کو پتہ ہے لاہور کالج میں جب یہ سالانہ بین الاقوامی مباحثے یا مشاعرے ہوا کرتے تھے تو پورے پاکستان سے لڑکیاں آتی تھیں، اور ہاسٹل میں ہم رہتے تھے، مس جعفری ہماری انچارج تھی، تو ہمیں بھی رہنا پڑتا تھا کیونکہ صبح صبح ہمیں سارے کام کرنے ہوتے تھے کہ ہم نے کرسیاں ٹھیک کروانی ہیں، ٹینٹ ٹھیک کرنے ہیں، یہ سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ ڈیبیٹ کے بھی میں پریزیڈنٹ رہی، کرن میں بہت لکھا اس زمانے میں، اگر 71 سے 74 تک کے آپ میگزین اٹھائیں گے تو ہماری اس میں نگارشات، شاعری سب آپ کو نظر آئے گی۔ اور لاہور کالج میں جو سب سے مزے کی بات یہ رہی کہ اس زمانے میں لڑکیاں بہت پابندی سے یونیفارم پہنا کرتی تھیں، اور بہت کم لڑکیاں ہوتی تھیں جو یونیفارم نہیں پہنتی تھیں، اور وہ عموماً کینٹین میں بیٹھی رہتی تھیں، اور انہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ لڑکیاں اچھی نہیں ہیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے شاید اب زمانہ بدل گیا ہے، وہ لڑکیاں بھی بہت اچھی ہو گئی ہیں جو 10-20 لڑکیاں یونیفارم کے بغیر بیٹھی رہتی تھیں۔ آج شاید زمانہ بہت ترقی کر گیا اور لڑکیاں بہت زیادہ میرا خیال ہے اس باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن ہو سکتا ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، کیونکہ میرا ابھی اتفاق نہیں ہوا ادھر جانے کا، تو بچیاں پہنتی ہوں یونیفارم، کیونکہ سختی تھی لاہور کالج میں، ہم باقاعدہ وائٹ یونیفارم تھا ہمارا، وہ ہم پہن کے آتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہماری اساتذہ جو تھیں وہ بہت کین، مطلب بہت اشتیاق سے، بہت محنت سے، بہت توجہ سے پڑھاتی تھیں، اور کچھ ٹیچریں ظاہر ہے کہ بہت توجہ سے نہیں پڑھاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وہ اچھی لگتی تھی۔ تو یہ، اور لاہور کالج میں لاہور کالج کا سفر رہا 4 سال کا، وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم بہاروں میں رہے، پھولوں پہ سفر کیا، اساتذہ اچھے تھے، ہم خود بہت ان کی بات مانتے تھے، کہنا مانتے تھے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے۔ میں ظاہر ہے کہ کوئی اتنی بڑی اپنے آپ کو نہیں سمجھتی، کوئی بہت فلاسفر وغیرہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہماری ٹیچرز توجہ سے، محبت سے اس لڑکیوں کو پڑھائیں گی تو ہماری طالب علم لڑکیاں بھی آج بھی لاہور کالج کا میرے خیال ہے ڈنکا بج سکتا ہے، شاید اب اتنا زیادہ۔ ایکچولی بنیادی بات یہ ہو گئی ہے کہ بین الاقوامی مباحثے اور مشاعرے وغیرہ ختم ہو گئے، میرا خیال ہے ڈرامے بھی پتہ نہیں ہوتے یا نہیں ہوتے، لیکن کرونا میں تو بہت زیادہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں، اب پتہ نہیں ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن ہمارے زمانے میں تو یہ بہت ہوتی۔ میرا خیال ہے اگر ہم اس کو دوبارہ ریوائز کریں، اس سے لڑکیوں پہ بہت صحت مندانہ اثر پڑتا ہے کہ ہم ڈیبیٹ کرنے جا رہے ہیں، وہاں جا کے ہم دوسرے شہروں میں دوسری لڑکیوں کے مزاج، ان کے اساتذہ، ان سے ملتے ہیں، تو یہ ایک بہت مختلف چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ضرور دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے، پورے پاکستان میں کرنا چاہیے۔ لاہور کالج میں ظاہر ہے لاہور کالج میں آئیں گی لڑکیاں، لاہور کالج کی لڑکیاں وہاں جائیں گی تو زیادہ بہتر محسوس کریں گی، اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں گی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو اور ہمیں کوئی ٹرافی ملتی ہے، انعام ملتا ہے، تو یعنی میرے انعام جو تھے وہ بوری بھر کے انعام تھے، تو میرے والد نے جہیز میں وہ انعامات دے دیے مجھے، اور کتابیں بھی کوئی 100-200 پتہ نہیں کتنی تھی، تو اس سے یہ لگا کہ جی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ یقیناً کالج سے پروان چڑھنی چاہیے، اور مجھے تو لاہور کالج نے بہت دیا، اس کی بہت عنایت ہے، بہت مہربانی۔